میں اردو میں ایسا شاعر نہیں دیکھا جیسے ہمیں اللہ نے اقبال دیا۔ وہ ہماری نسل کو پتہ ہی نہیں اقبال ہے کون۔ دی اذان کبھی یورپ کے کلیساؤں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہیں صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہان تاروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا۔ پوری تاریخ بتا دی 4-5 اشعار میں۔ اس امت نے اس پیغام کو سینے سے لگا، اور میرے رب کی قسم یہ ملک فتح کرنے نہیں نکلے تھے، یہ اپنے نبی کا پیغام سنانے نکلے تھے۔ اور 100 سال کے اندر یہ پیغام 92 ہجری میں میرا ضلع ملتان ہے، ملتان میں محمد بن قاسم داخل ہو چکے تھے، اور ادھر کاشغر تک قتیبہ بن مسلم باہلی پہنچ چکے تھے، اور ادھر جنوبی فرانس تک عبد الرحمن الغافقی پہنچ چکے تھے، سینیگال چاڈ تک کے حدود اور باؤنڈریز پر صحابہ کے لشکر پہنچ چکے تھے، استنبول کے دروازوں پر ابو ایوب انصاری دستک دے رہے تھے، اور اس طرح یہ آفاق میں گھومے کہ ان کو لوٹ کے آنا بھی بہتوں کو نصیب نہ ہوا۔ ابو زمع بلوی، تیونس کیروان میں قبر میں گیا ہوں۔ ابو زمع بلوی کون ہے؟ صلح حدیبیہ میں جب آپ نے سر کے بال مڈائے تو آپ کی حجامت کرنے والے ابو زمع بلوی تھے، تو کچھ بال آپ نے ان سے لے لیے تھے ابو زمع نے۔ جہاں آپ کی قبر مبارک ہے ساتھ ہی بال بھی وہیں دفن ہے، بال بھی وہیں دفن ہے۔ میں نے کہا تو میرے ساتھ ہی دفن کرنا، وہیں بال بھی دفن۔ خیر، ابو لبابہ انصاری تیونس میں ہے، رویفہ انصاری لیبیا میں ہے، عبد الرحمن بن عباس شمالی افریقہ میں ہے، کثیر بن عباس شمالی افریقہ میں ہے، عقبہ بن نافع الجزائر میں ہے، عبد الرحمن الغافقی جنوبی فرانس میں ہے، اسد بن فرات یہ سسلی صقلیہ میں ہے، قسم بن عباس سمرقند میں ہیں، عبد الرحمن بن سمورہ خراسان میں ہیں، سجستان یہ افغانستان کا پرانا نام ہے سجستان، اور اس میں پورا بلوچستان بھی شامل تھا، خزدار، کلات، یہ سب سجستان کا حصہ تھا۔ عبد الرحمن بن سمورہ سجستان میں قبر بنی ہے۔ فضل بن عباس ملک شام، ابو الدرداء ملک شام، سلمان فارسی عراق، عقبہ بن عامر الجہنی مصر، عمرو بن عاص مصر، یوں قبریں پھیلتی چلی گئیں اور دین زندہ ہوتا چلا۔ خالد بن ولید حمص، بلال دمشق، ابو درداء دمشق، معاذ بن جبل اردن، عبد الرحمن معاذ اردن، ابو عبیدہ بن جراح اردن، عبادہ بن صامت اردن، زرار بن ازور اردن۔ ایک لائن ہے 25,000 سوئے ہوئے ہیں، چند قبریں ہیں، باقی زمین کے اندر سوئے ہوئے ہیں۔ گردش ایام نے ان کے نشان مٹائے، پر اللہ کے علم سے تو نہیں مٹ سکتے۔ یوں گھروں سے نکلے، جو میں شعر پڑھا کرتا ہوں ان پہ فٹ آیا، میں تو ایسے ہی پڑھتا ہوں، اصل تو ان پہ فٹ آتا تھا، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ 92 ہجری سے پہلے ہمارے ملک میں اسلام داخل ہو چکا تھا۔ جنوبی ہند جتنا ساحلی بیلٹ ہے، گجرات کا علاقہ، سری لنکا کا علاقہ، مالدیپ کا علاقہ، یہ کاٹھیا واڑ کا علاقہ، یہاں یمن کے تاجروں نے اسلام پھیلایا۔ ہمارا تاجر جھوٹ کے سوا کچھ نہیں جانتا، الا کچھ سچے بھی ہیں، سود کے سوا کچھ نہیں جانتا، کچھ اس سے بچے ہوئے بھی ہیں۔ ہیرا پھیری کو تجارت کہتا ہے، دھوکے کو تجارت کہتا ہے، ملاوٹ کو تجارت کہتا ہے، ہڑپ کر جانے کو کاروبار کہتا ہے، لیکن پہلی صدی کا تاجر
اس نے مال بھی بیچا اور کلمہ بھی پھیلا دیا۔ انڈونیشیا سورا تاجروں سے فتح ہوا، تاجروں کے ذریعے سے اسلام پھیلا۔ 92 ہجری میں یہاں اسلام آیا۔ میرا ضلع ملتان تھا، اور کئی صدیاں سانگڑ کے پاس ایک شہر تھا منصورہ، جو اب مٹ چکا ہے، ٹھیکریاں پڑی ہیں اور ایک مسجد کا کھنڈر ہے، باقی وہ ختم ہو چکا ہے۔ کبھی دریائے سندھ کی ایک شاخ ڈیلٹا بناتی ہوئی یہاں سے گزرتی تھی، اور پوری دنیا سے بحری قافلے یہاں آ کر رکا کرتے تھے۔ بہت بڑا اسلامی مرکز رہا منصورہ، سندھ میں اسلام پہلے آیا۔ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ انٹر ہوئے اور انہوں نے یہاں فتوحات کی، سلطنت قائم نے کی۔ شہاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ نے یہاں سلطنت قائم کی، اور قطب الدین ایبک یہیں ہمارے لاہور میں، جب میں لاہور پڑھتا تھا انارکلی بازار ہوتا تھا، وہیں گھومنے پھرنے جاتے تھے، تو وہاں میں دیکھتا تھا، چونکہ میں تاریخ کا طالب علم بہت بچپن سے ہوں، تو مجھے بہت دکھ ہوتا تھا کہ قطب الدین ایبک کی قبر کوڑے کا ڈھیر پڑا ہوتا تھا۔ ضیاء الحق نے وہاں اس کا مقبرہ بنایا، اس کے شایان شان۔ اس کے نرینہ اولاد نہیں تھی، اس کے 2 داماد تھے، ایک التمش دہلی میں اور ناصر الدین قباچہ ملتان میں۔ تو اس نے ایک بیٹی التمش کو دی اور ایک بیٹی ناصر الدین قباچہ کو دی۔ ناصر الدین قباچہ کو اتنا سمجھدار نہ نکلا، وہ اچھا حکمران نہیں تھا، لیکن التمش ایسا حکمران نکلا۔ قطب الدین ایبک یہاں پہلا حکمران بنا۔ التمش ایسا حکمران تھا کہ جب خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور ان کے جنازے کو رکھا گیا، تو ان کے خدام نے اعلان کیا کہ حضرت شیخ کا فرمان تھا، یہ التمش ان کا مرید بھی تھا، کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی تہجد قضا نہ ہوئی ہو، جس کی تکبیر اولیٰ قضا نہ ہوئی ہو، اور جس کی عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہوں۔ عصر کی سنتیں تو غیر موقع ہیں، کون پڑھتا ہے؟ کبھی کبھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ سورے مجمع پہ سناٹا چھا گیا، بڑے بڑے اولیاء، اقطاب، علماء، صوفیاء سب کھڑے ہوئے۔ جب کافی دیر گزر گئی تو ایک شخص یوں نقاب اوڑے ہوئے، منہ چھپائے ہوئے، روتا ہوا باہر آ رہا ہے۔ اور جب وہ مصلی پر آ کر کھڑا ہوا تو دلی کا سلطان التمش تھا، اور کہنے لگا، ارے میرے شیخ، تو نے میرا راز ہی فاش کر دیا، کہ اللہ کا شکر ہے میری کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی، عصر کی سنتیں کبھی میں نے نہیں چھوڑی۔ انہوں نے جنازہ پڑھایا۔ پھر اللہ نے اس خطے کو قبول کیا، اور یہاں مسلمانوں کا اقتدار کوئی 700 سال تک ان کا سورج چمکتا رہا۔ خاندان غلامہ کے بعد مغلیہ سلطنت آئے، مغل حکمران جیسے کیسے بھی تھے، لیکن مجموعی طور پر بہت اچھے حکمران تھے۔ خاندان غلامہ کے حکمران چند ایک کو چھوڑ کر بہت اچھے حکمران تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے اور اللہ کے بندوں کا استقبال کرنے والے۔ میرا ہوم ٹاؤن ہے تلمبا، بہت پرانا ٹاؤن ہے، یہاں سکندر ذوالقرنین آ کے ٹھہرا ہے، ملتان پہ حملہ کرنے سے پہلے ٹھہرا ہے۔ یہاں محمود غزنوی آ کے ٹھہرا ہے، ملتان پر حملہ کرنے سے پہلے ٹھہرا ہے۔ اور یہاں تیمور آ کے ٹھہرا ہے، دلی کو لوٹنے کے لیے آیا تھا کم بخت، تو اس نے میرے تلمبے کو بھی لوٹا اور کھوپڑیوں کے مینار بنائے۔ باقی 2 نے کچھ نہیں کہا، چھوٹا جا شہر آئی، لیکن اس کو خون بہا کے مزہ آتا تھا۔ تیمور کہتا تھا، جب خون نکلتا دیکھتا ہوں تو مجھے ایک سرور آتا ہے، میرے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جاتی جب میں لوگوں کا خون ابلتے دیکھتا ہوں، اور بچوں کی چیخ و پکار اور عورتوں کی آہ و فغاں جب وہ کہتا میں سنتا ہوں تو مجھے ایک نشہ آتا ہے۔ وہ اس قسم کا بھیڑیا نما انسان تھا۔ تو 700 برس کی تاریخ ہے۔ حکمران اللہ تعالیٰ نے بڑے عالی شان دیے، برے بھی، لیکن برے کم تھے، اچھے زیادہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہر عروج کے بعد سوال ہوتا ہے۔ جب آپ ماؤنٹ ایورسٹ سے چڑھ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اترنا ہوتا ہے نا، اترنا ہی ہوتا ہے۔ وہ اتنا چاندتے تو نہیں چڑھنا ہی نہیں، ہٹا ہی رہنا ہے نا۔ ایسے جب قومیں ماؤنٹ ایورسٹ پر جاتی ہیں تو اترنا ایک لازمی پروسیس ہے۔ یہ ایک آیت، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم یہ دن ایسے ہی پھیرتے رہیں گے، کبھی ایک آگے کبھی دوسرا، کبھی یہ کبھی وہ، کبھی یہ کبھی وہ۔ یہ اللہ کا نظام ہے، نہ اہلوں کو زیادہ دیر حکومت نہیں دیتا ہے،
کسی اور قوم، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم گڑبڑ کرو گے ہم تمہیں ہٹا کر کسی اور کو لائیں گے۔ تو رفتہ 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 جب اسلامی سلطنت مسلمان سلطنت کے قابل ہی نہ رہے، جو آج میرے دیش کا حال ہے کہ کسی طبقے میں کوئی صلاحیت نہیں رہی اپنے نظام کو لے کر چلنے کی۔ اس لیے میں حکمرانوں کو برا اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ میرا تو ریڑھی والا بھی ریڑھی پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے، تو بادشاہ سے کیسے توقع کروں کہ وہ سچ بولے گا، وہ 22ویں گریڈ والے سے کیسے کہوں کہ وہ بددیانتی نہیں کرے گا۔ لیکن شکر ہے کچھ شمع ابھی بھی فروزہ ہیں، سارا ایسا زوال نہیں، کچھ لوگ ہیں جن کی برکت سے میرا دیش قائم ہے، میری دھرتی قائم ہے، جن کے نام سے یہ نظام چل رہا ہے، اور ان کی دیانت سچائی وہ سورج کی طرح روشن ہے۔ زوال کیسے آتا ہے؟ جب صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، جب استعدادیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جیسے جوانی پہ بڑھاپا آتا ہے تو وہ کام نہیں کر سکتا، قوموں پہ جب بڑھاپا آتا ہے تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کائنات کو چلانا ہے، اللہ اوروں کو لے کر آتا ہے۔ مغلیہ سلطنت 350 سال پورے کر کے اس زوال کا شکار ہوئی کہ قابل ہی نہ رہے۔ علماء اس زوال کا شکار ہوئے جو آج ہو رہا ہے، یہ اس وقت شروع ہو گیا۔ کفر کے فتوے، میں دھماکوں سے اتنا پریشان نہیں کہ جو مر رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں، اور جو ظالم ہیں اگر یہاں نہ پکڑ گئے تو ایک دن اللہ نے رکھا ہے انہیں پکڑ کے دکھائے گا، پکڑ کے دیکھا۔ اس سے میرا ملک تباہ نہیں ہوگا، اس سے میرے ملک میں طاقت آئے گی، چونکہ قربانی سے چیز بڑھتی ہے۔ قربانی، حسین نے قربانی دی، آل رسول پوری دنیا میں پھیل گئے۔ ابن زیاد، شمر، یزید ظالم تھے، نام و نشان مٹ گئے، نام و نشان مٹ گئے۔ بکریاں روزانہ ذبح ہوتی ہیں، ریوڑ کے ریوڑ نظر آتے کہ نہیں آتے؟ کبھی کم نظر آتے۔ کتے نہیں ذبح ہوتے، کبھی کتوں کا ریوڑ نظر آئے گیا 200 کتے جان دے پہ۔ قربانی سے نہیں گھبرانا چاہیے، قربانی آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ جو چیز مجھے رلاتی بھی ہے، تڑپاتی بھی ہے، پھر میں فریاد بن کے بولتا ہوں، مجھے پتا ہے میں یہ آگ نہیں بجھا سکوں گا، یہ میرا اللہ ہی بجھائے گا، کیونکہ اس فرقہ واریت فرقہ واریت فرقہ واریت منبر رسول محبت کے لیے ہے، فرقہ واریت کے لیے نہیں ہے۔ لیکن ہمارا خطیب آتا ہے، ایسی تقریر کرتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں آگ لگا دیتا ہے، اور ایک کو دوسرے سے متنفر کر کے نکل جاتا ہے، وہ اپنے پیسے کھڑے کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں آگ بھر کے چلا جاتا ہے۔ یہ میرے دیش کا سب سے بڑا روگ ہے، اور سب سے بڑی معاملات میں سود سب سے بڑا روگ، دین میں فرقہ واریت سب سے بڑا روگ، اور معاشرت میں بد اخلاقی سب سے بڑا روگ ہے۔ یہ وہ سوراخ ہیں جہاں سے پانی گیا تو کشتی ڈوب جائے گی، اگر یہ سوراخ بند نہ کیے گئے تو سفینے ڈوبتے ہیں۔ ملاحوں کو کیا گلا دینا جب مسافر کدالیں لے کر، ہتھوڑے لے کر اور آریاں لے کر تختوں کو کاٹ رہے ہیں اور اس میں برموں سے سوراخ کر رہے ہیں، تو میں ملاح کو کیا گلا دوں، میں ہوا کو کیا برا کہوں، میں طوفانوں کا کیا گلا کروں؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ تو ایک کفر کی منڈی لگ گئی اور حکمران صلاحیتیں ختم کر بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو 7 سمندر پار بھیجا۔ جہانگیر کے سر میں درد تھا، اس وقت یہ مدراس پہ انگریز اپنی کالونیاں بنا چکے، اس کو ٹھیک نہیں ہوتا تھا، تو ایک انگریز ڈاکٹر نے اس کو، ایلوپیتھی تو فوری اثر کرتی، اس کو گولی دی، وہ ٹھیک ہو گئی، ایک دم ٹھیک ہو۔ کہا کیا مانگتے ہو، کیا مانگتے ہو؟ کہا جی مجھے ہمیں تجارت کی اجازت دیجیے۔ تو نے اجازت دے دی۔ تو اس کے ایک وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے یہ مکار نظر آتے ہیں،
ان کو اجازت نہ دیں، یہ کل کو خطرہ بن سکتے ہیں. لیکن اس وقت مغلیہ سلطنت ایسے چھائی ہوئی، کوئی ندی کیڑی اوقات، کیا پدی کا شوربہ، یہ کیا کر لیں گے. لیکن وہ وزیر کوئی بڑا ہی سیانا تھا جو آگے دیکھ رہا تھا. تو محمد شاہ رنگیلا 22 سال حکومت کر کے شراب عورتوں میں ڈوب کے زندگی گزار کے مر گیا. 22 برس کی حکمرانی کوئی چھوٹی حکمرانی نہیں ہوتی. اس میں نادر شاہ درانی کا، تیمور نے لوٹا تغلقوں کے دور میں، اور نادر شاہ درانی نے حملہ کیا محمد شاہ رنگیلی کے دور میں. اور کوہنور، آپ نام سنا؟ کوہنور میں نے دیکھا ہے 2-3 دفعہ انگلینڈ میں، ملکہ وکٹوریا کے تاج میں ہے، لیکن اب اس کی وہ شان نہیں ہے. اس کو انہوں نے 3 حصوں میں 3 ٹکڑوں میں کر دیا ہے، 3 ٹکڑے بنا دیے ہیں. تو وہ ایک سلیم میں ہے اور 3 ایسے پٹی میں رکھے ہوئے ہیں، لہذا اس کا وہ نام اب اس پہ نہیں لگ سکتا. علاؤالدین خلجی ایک بہت نیک حکمران گزرا ہے، خلجی خاندان کا، 35 برس حکومت کی. اس نے دکن کا ایک شہر تھا دیوگری، اس پہ کیا حملہ. جب خزانے کا دروازہ کھولا تو اس میں ایک ہیرا پڑا ہوا تھا. وہ ہیرا اتنا بڑا تھا کہ علاؤالدین خلجی کے منہ سے نکلا، کوہ نور، یہ تو نور کا پہاڑ ہے، کوہ نور، یہ تو نور کا پہاڑ ہے. وہاں سے وہ اس کا نام پڑ گیا کوہ نور. تو جب بیچ میں تاریخ بھی سنا رہا ہوں اور کچھ اپنے ملک کے بعد سنانا چاہتا ہوں، پتہ نہیں میں پورا کر سکوں نہ کر سکوں. جو کچھ یادداشت میں ہے، کوئی پڑھ کے نہیں ہے، جو کچھ یادداشت میں ہے وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. وہ نادر شاہ نے کہا وہ کو نور کدھر ہے؟ تو پتہ نہیں، سارا خزانہ دیکھ لیا، نہیں ملا. پھر اس نے محمد شاہ رنگیلے کے آدمی کو پیسے لگائے، کہا جی وہ اس کے پگڑی میں چھپا ہوا ہے، یہاں رکھتا ہے. تو اس نے ضیافت کی، کہنے لگا کہ محمد شاہ اب تو ہم بھائی بن چکے ہیں. 3 دن قتل عام کیا کمبخت نے دلی میں، اب تو ہم بھائی بن چکے ہیں. تو ہم نا دستار اپنی تبدیل کریں، تو میرا بھائی میں تیرا بھائی. اپنی پگڑی اتار، اس کی پگڑی اتار کے اپنے سر پہ رکھ لی، اس کی اتار کے اس کے بس سر پہ رکھ لی. وہ بیچارہ نہ کہنے کا نہ سننے کا، محکوم بیچارے کی کیا طاقت ہوتی بھی، او گیا کو نور. وہاں سے آیا احمد شاہ ابدالی کے پاس، افغانستان سے پھر انگریزوں نے قابو میں کیا، پھر اسے ملکہ وکٹوریا تک پہنچایا گیا. تو انگریز یہاں انٹر ہوا. کب انٹر ہوا؟ جب ہم زوال کا شکار تھے. اب آپ حیران ہوں گے، جب صرف 2 لاکھ کے ساتھ، کبھی 2 لاکھ سے زیادہ گورا اس ملک میں نہیں رہا، اور 20 کروڑ انسانوں پر حکومت کی. کس لیے کی؟ کہ وہ آپس میں لڑ کے مر رہے تھے، آپس میں لڑ کے فنا ہو رہے تھے، اور اجتماعی سوچ ختم ہو گئی تھی، اجتماعیت ختم ہو گئی تھی. تو 1757 میں سراج الدولہ کو شکست ہوئی، اور وہ اس کا حقدار تھا کہ اسے شکست ہوتی. سازش میں چھوٹا سا بہانہ ہے، سازش ہوئی، میر جعفر مل گیا، لیکن میر جعفر کا ملنا شکست کا سبب نہیں ہے، سبب نااہلی ہے. سراج الدولہ دن کے 12 بجے اٹھتا تھا، پورے بنگال کا بادشاہ، اور اس کے مقابلے میں لارڈ کلائیو اس کی کلرک کی حیثیت تھی. وہ کمبخت دن چڑھنے سے پہلے گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا اور دن چھپنے کے بعد گھوڑے سے اترتا تھا. وہ سارا دن گھوڑے کی پشت پر، اور وہ سارا دن رات کنیزوں کے درمیان، لونڈیوں کے اندر سراج الدولہ، اور دن میں سوئے ہوئے ہیں. نواب صاحب 12 بجے اٹھیں گے تو شکست تو پھر مقدر ہے. میدان ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو میدان میں کھڑے ہوتے ہیں. راگ و رنگ، ناچ گانا، موسیقی، یہ زوال کی نشانیاں ہیں. جو قومیں تباہ ہوتی ہیں وہ سارنگی کی سر پہ تباہ ہوتی ہیں. جو قومیں سر اٹھاتی ہیں وہ تلوار کی جھنکار پہ سر اٹھاتی ہیں، تیر کی سنسناہٹ پہ سر اٹھاتی ہیں. میری ساری نسل گانے بجانے میں ڈوب چکی ہے، اور میرے دانشور اس کو تہذیب اور ثقافت کا نام دینے کے لیے سارے زور لگا رہے ہیں. ارے مجھے چھوڑ دو، میری بات دیوار پہ مار دو. پاگلو، اپنے شاعر کو پڑھ لو جس کو تم سارے مانتے ہو. تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. جب قومیں اٹھتی ہیں تو ان کے نغمے تلوار کی جھنکار ہوتی، گھوڑوں کی ہنہناہٹ ہوتی ہے. ولادیات ضبحان
قربان جو میرا قرآن، میرا اللہ گھوڑوں کے ہن ہنانے کی قسم اٹھا رہا، ہائے 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 ہائے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا ووسطن به جمعا۔ تیمور نے دنیا فتح کی، کبھی محل میں زندگی نہیں گزاری، خیموں میں کم وقت سوتا رہا، ساری زندگی خیموں میں سویا۔ چنگیز خان دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے، ساری زندگی خیمے میں سویا، کبھی محل میں نہیں سویا۔ اس کی اولادوں نے سونے چاندی کے گھر کھڑے کر دیے، وہ موت تک خیمے میں سویا۔ کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ قوموں کی تقدیر کیا ہے، بلندی کب آتی ہے، زوال کب آتا ہے۔ جب شمشیر ہوتی ہے، تیر و تلوار کے نغمے ہوتے ہیں تو یہ اوپر اٹھتے ہیں، اور جب طبلے کی تھاپ ہوتی ہے اور سارنگی کی سر ہوتی ہے اور گانے والی کیا آواز ہوتی ہے، تو پھر وہ قومیں سو جاتی ہیں، ڈوب جاتی ہیں، ہلاک ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں۔ تم شریعت کو بیچ سے نکال دو، تاریخ کو بیچ میں لاؤ کہ قوموں نے عروج کیسے پکڑا، زوال کیسے آئے۔ سارے حکمران ڈوبے ہوئے تھے سارنگیوں میں، کنیزوں میں، تو اللہ نے انگریز بھیجا، جاؤ ان سب کو جوتے مارو اور ان کو تخت سے کان سے پکڑ کے اتار دو۔ آخری میں ٹیپو سلطان تھے، لیکن جب کوئی قوم ڈوبتی ہے تو ایک فرد مشکل سے ہی کسی کنارے لگا سکتا، لہذا وہ اپنی جان کی قربانی دے گئے۔ 1799 4 مئی 1799 دریائے توی وہاں بہتا ہے، اس میں اپریل کے اینڈ میں سیلاب شروع ہو جاتے ہیں اور فوجیں رک جاتی ہیں، لیکن میرے اللہ کو مسلمانوں کا اقتدار ختم کرنا تھا، تو اس سال موجیں نہیں آئی، سیلاب ہی نہیں آیا، دریا خشک پڑا تھا۔ اور انگریز کی مدد کرنے والے کون؟ نظام الدین، حیدرآباد کے مسلمان حکمران۔ مرہٹے تو چلو ہندو تھے، جب ضمیر سوتا ہے، جب حکومتیں کیوں چھینی کہ ٹیپو جیسے شاہ سوار کے لیے، شیر نر کے لیے نظام الدین کی فوج آ رہی، مسلمان فوج آ رہی، اس کے لیے تو انہیں ڈوبنا چاہیے، انہیں مرنا چاہیے، انہیں غلامی کا طوق پہننا ہوگا۔ میرے رب کا نظام ہے، میرے رب کا قانون ہے کہ یہاں نااہل کو نہیں بٹھایا جا سکتا، اہلی آتے ہیں تو نظام چلتا۔ وہاں میر صادق جڑ گیا، ادھر میر جعفر جڑ گیا۔ این جب وہ اگر یہ نہ بھی ہوتا نا تو بھی ہو ہی جانا تھا۔ میر صادق نے کہا بھائی وہ تنخواہ لے لو، فوج انگریز نے حملہ کیا، وہ کہتا آؤ بھی تنخواہ لے لو، سارے تنخواہ لے لو۔ وہ پتہ نہیں کیسے کرائے کے فوجی تھے، وہ تنخواہ لینے کے لیے دوڑ گئے۔ ٹیپو کھانا کھا رہے تھے، نوالا ہاتھ میں تھا کہ شور پڑا کہ جی قلعے کی دیوار ٹوٹ گئی، فوجیں داخل ہو گئے، کھایا نے وہیں چھوڑ دیا۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ انہیں پتا تھا کوئی راستہ نہیں ہے، اپنی جان کا نذرانہ دیا تو جنرل ہیرس نے کہا آج ہندوستان ہمارا ہے۔ شاہ عالم ثانی کے زمانے میں دہلی میں انگریز داخل ہو گئے، اور پھر بہادر شاہ ظفر جو 1857 کی جنگ آزادی، وہ ایک ایسے جیسے یہ ہمارا جلوس نہیں ہوتا، جلوس، ان جلوسوں نے کبھی کچھ کیا؟ جلوسوں سے کچھ نہیں ہوتا سوائے کہ 2-4 گڈیاں ساڑ دو، 2-4 سائن بورڈ بن دو تو جاندے گراہ گراندے بوجب لٹ لو۔ تو وہ ایک جلوس تھا، نہ کوئی نظم تھا، نہ کوئی ترتیب تھی۔ اور ظلم کا جواب ظلم نہیں ہوتا ہے۔ جب انہوں نے دلی پہ قبضہ کیا تو انگریز عورتیں تھیں وہاں، 70 انگریز عورتیں تھیں اور 30-40 بچے تھے، انہوں نے سب کو ذبح کر دیا۔ ان کے ساتھ اللہ ہوگا جو عورتوں کو ذبح کر دیں، جو بچوں کو ذبح کر دیں۔ میرا دین ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت علی اور یہودی آپس میں جنگ ہو رہی، خیبر، قمواس کا قلعہ، ابھی بھی اس کی دیواریں کڑی ہیں۔ میں پچھلے سال گیا تھا وہاں، اس کو دیکھا تھا جا کر۔ یہاں سے حضرت علی چڑھے، دروازہ توڑا سر، تو اس پر وار کرنے لگے، اس نے منہ پہ تھوک دیا، اس نے منہ پہ تھوک دیا، تلوار پیچھے کر لی۔
کہ چلو دوبارہ. کہنے لگا ہیں دوبارہ کیوں؟ مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو میرے اوپر چھا گیا تھا. کہ پہلے تو میں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا. مجھے ڈر لگا کہ تمہارا قتل میرے غصے کی وجہ سے کہیں نہ ہو، اللہ نہ ناراض ہو جائے. میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا ہوں. انہوں نے کہا میاں مجھے کلمہ پڑھا دے، مجھے نہیں لڑنا. اور جب اسلامی لشکر جاتے تھے تو حکم ہوتا تھا کسی بچے کو نہیں قتل کرنا، کسی عورت کو نہیں قتل کرنا. اور یوں 1857 پر آ کر مکمل زوال ہو گیا. اور پنجاب میں رنجیت سنگھ آ گیا تو اتنا کامیاب حکمران نکلا کہ انگریز آنکھ نہیں اٹھا سکے جب تک رنجیت سنگھ زندہ رہا. 1818 میں اس نے میرا ضلع ملتان فتح کیا. رنجیت سنگھ مظفر خان کی حکومت تھی، وہ 5 بیٹوں سمیت شہید ہوئے. وہ خود بڑے عالی حکمران تھے، لیکن نہ عوام میں جان تھی نہ فوج میں جان تھی. صلاحیتیں ختم ہو چکی تھی. شہید ہو گئے 5 بچوں سمیت شہید ہو گئے. پھر اس کمبخت نے وہاں میرے علاقے میں 3 بازار حسن قائم کیے. ایک ملتان میں بنایا طوائفوں کا اڈا، ایک کیروڑ پکا میں بنایا، اور ایک میرے تلمبے شہر میں بنایا. میں تو جب سے طوائفوں سے ملا ہوں مجھے طوائفیں مظلوم نظر آئی ہیں اور انہیں نچانے والے ظالم نظر آئے ہیں. ان کے جسموں سے کھیلنے والے درندے ہیں، انہیں گھنگرو پہنا کے نچانے والے بھیڑی اور درندہ نما انسان ہیں. وہ تو مظلومیت کی ایک عجیب داستان ہے. کون عورت ہے جو روزانہ کسی کے لیے تیار ہو؟ کس عورت کی فطرت ہے کہ وہ ہزاروں ہوسناک نظروں کے سامنے ناچے اور گھنگرو باندھے؟ وہ سٹیج پر ان کا گھنگرو چھنکتا ہے اور تنہائی میں ان کی آنکھیں چھلکتی کہ میرے دیش کے مالداروں کا ظلم ہے کہ وہ انہیں نچانے کے لیے تو تیار ہیں، انہیں چادر پہنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں زمینداروں کا بیٹا ہوں، میں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا. مالداروں کی ہوس کا نشانہ بننے والی طوائف ہو گئی، اور مالدار چودھری صاحب بھی رہا، کوئی دامن پہ داغ ہی نہیں. میاں صاحب کا میاں صاحب رہا، شیخ صاحب کا شیخ صاحب رہا، افسر کا افسر رہا، اور اس کے ماتھے پہ طوائف کا داغ لگا جو موت بھی نہ دھو سکی. رنجیت سنگھ کے مرنے کے بعد پھر کھڑک سنگھ بنا، وہ شراب بہت پیتا تھا، مر گیا. پھر شیر سنگھ بنا، نونہال سنگھ بنا، پھر آخر میں دلیپ سنگھ تھا، اس پر انگریزوں نے قبضہ کیا اور انگریز کا یہاں راج قائم ہوا. اور پوری انسانی تاریخ میں جیسے حکومت انگریز نے کی ہے آج تک کسی نے نہیں کی. وسعت کے لحاظ سے وسعت 6 بر اعظم پر آج تک کسی قوم نے حکومت نہیں کی سوائے انگریزوں کی. اور جیسی کیسی بھی ان کی حکومت تھی، انہوں نے لوٹا سب کچھ کیا، لیکن حکومت کرنا جانتے تھے، جہاں بانی کے اصول جانتے تھے. اللہ ایسے لچے لفنگوں کو انسانوں کی ڈور نہیں پکڑا تھا. انہوں نے حکومت کو کر کے دکھایا اور نظام بنا کے دکھایا، نظام چلا کے دکھایا. پھر میرے اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی، میرے اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا، اور اللہ نے اس دھرتی کو، اس خطے کو وجود میں دینے کا ارادہ فرمایا. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند تڑپتے دلوں کو پسند کیا اور چند بے قرار روحوں کا انتخاب فرمایا. رونے والے مل جائیں نا تو بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں. کوئی رونے والا ملے، کوئی رونے والا ملے، کہ آنسو بڑی طاقتور چیز. بے قرار کا آنسو درم برم کر دیتا ہے فضاؤں کو، اور ہل جاتے ہیں آسمان کے سارے دروازے. کوئی بے قرار ہو کر اسے پکارنے والا ہو. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اللہ اللہ اللہ. تو میرے اللہ نے اپنا غیبی نظام، اپنے غیبی نظام سے تلوار نہیں چلی، توپ نہیں چلی، جنگ نہیں ہوئی، فوجیں نہیں میدان میں اتری. چند مخلص لوگ. یہ خواب دیکھا ہمارے شاعر نے، شاعر مشرق جس کو تم کہتے ہو،
میں اسے شاعر مشرق و مغرب شمال و جنوب کہتا ہوں کہ دنیا پھری ہے، ادب سے لگاؤ ہے، عربی اور اردو میرے لیے ایک جیسا ہو گیا ہے، فارسی بھی پڑھی، فارسی کا کلام بھی، انگریزی ویسی ٹیکنالوجی کی زبان ہے، اس میں ادب کی وہ چاشنی ہے ہی نہیں۔ ہماری جماعت گئی 1996 میں انڈونیشیا، وہاں جنرل حبیبی اس وقت صدر تھے، لیکن وہ بنائے گئے تھے الیکشن کروانے کے لیے، ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھے وہ، 6 مہینے کے لیے بنائے گئے تھے۔ ہماری جماعت ان سے ملی تو وہ فرمانے لگے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کا ہمارے اوپر ایک احسان ہے کہ ہم نے یہاں تحریک آزادی جو چلائی، آپ کے 2 آدمیوں کے پیغام کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے، آپ کے اقبال کی شاعری کو اور آپ کے محمد علی جناح کی تقریروں کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا اور اپنی نوجوان نسل کو یہ پیغام دیا اور ہم نے انہیں ابھارا اور پرتگال کے سامنے کھڑا کیا۔ میں نے کہا میرے دیش کے بچے کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے محمد علی جناح کون تھے اور اقبال کون تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال کو یہ خواب دکھایا، اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی، انہوں نے اس خواب کی تعبیر کے لیے محمد علی جناح کو ڈھونڈا، جن کو ہم قائد اعظم کہتے ہیں۔ پاکستان کے لحاظ سے تو واقعی ویسے تو قائد اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان سے بڑا قائد کوئی نہیں، لیکن سیاسی میدان میں اور پاکستان کے لیے واقعی محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ قائد اعظم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے دل میں، ایک بندے کو خواب دکھایا، دوسرے کو تعبیر، اور انہوں نے میدان جیتا سچائی پر، سچائی پر، صدق پر، لگن پر، امانت پر، انسانیت کی معراج تھے یہ لوگ۔ محمد بخش نام تھا علامہ اقبال کے خادم کا، ہمیشہ اس کو محمد بخش کے نام سے پکارتے تھے۔ ایک دفعہ نام نے لیا، کسی اور طرح سے پکارا تو وہ کہنے لگا آپ نے اب مجھے نام سے کیوں نہیں پکارا؟ کہا میں نے اللہ کے نبی کا نام کبھی بغیر وضو کے نہیں لیا، آج میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں نے تمہیں تمہارے نام سے نہیں پکارا۔ اللہ نے ان 1436 سالوں میں 2 ریاستیں اسلام کے نام پہ بنی، 2 ریاستیں، ایک مدینہ منورہ کی ریاست جس کی بنیاد میرے محبوب نے رکھی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھی، پھر گردش ایام کچھ 14 صدی گھومی اور میرے رب کو ایک خطہ بنانے کا میرے رب نے ارادہ کیا، اور اس کے لیے وہ رات چنی جتنی میں نے تاریخ پڑھی ہے، میں نہیں پہنتا، میں ساری پڑھ لی جتنی میں نے پڑھی ہے، ملک بنے بھی ٹوٹے بھی کوئی ملک، کوئی خطہ 27 رمضان کی رات نہیں بنا۔ یہ واحد ملک ہے، یہ واحد دھرتی ہے، یہ اتفاق ہو گیا، او جی ایویں ہو گیا اچانک۔ اس کائنات میں کوئی چیز اتفاقا نہیں ہوتی، سب ایک نظام سے ہوتا ہے، اتفاق سے نہیں ہوتا، انتخاب سے ہوتا ہے۔ ملک نے آزاد ہونا تھا، ایک ٹکڑا ملنا تھا، اللہ رحمت علی کی قبر پہ رحمت اتارے، کیا نام رکھ کے گیا؟ پاکستان، سبحان اللہ، پاک زمین۔ خواب تو بڑا اچھا دیکھا تھا، ہم اس کو تعبیر کا سہرا نہ پہنا سکے۔ 27 رمضان، 14 اگست، یوں جوڑ دی اللہ تعالیٰ، سارے مہینوں کا سردار ہے رمضان، اور ساری راتوں کی سردار ہے لیلۃ القدر، ساری راتوں کی سردار۔ اللہ نے رمضان کیوں چنا؟ 27 کیوں چنی؟ اور سوچو تو صحیح میرے عزیزو، ہماری نسل بیٹھے ہو، یہ بچے بچیاں، اس دیش کی قدر کرو۔ یہ ناچنے گانے کے لیے نہیں بنایا تھا ہمارے بڑوں نے، یہ ظلم و ستم کے لیے نہیں بنایا تھا، یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر کے لیے نہیں بنایا تھا۔ یہ خواب دیکھا تھا کہ ایک دیش ہوگا جہاں میرے رب کا نام زندہ ہوگا،
کہ ہم آزادی سے اللہ کا نام لے سکیں گے، چونکہ مسلم اور کافر کے مفاد ایک نہیں ہیں، مسلم اور کافر کی سوچ ایک نہیں، یہ آپس میں اکٹھے ہو کر نہیں چل سکتے، چونکہ ترجیحات کا فرق ہے، سوچ کا فرق ہے۔ اگرچہ وہ ہو نہ سکا، مجھے کبھی کبھی اتنا رونا آتا ہے کہ یا اللہ، ساری دنیا کے لوگ تو پیش ہوں گے تیرے سامنے اور تیرے نبی کے سامنے، یہ امت، لیکن یہ پاکستان والے 6 لاکھ کے سامنے بھی پیش ہوں گے جو اس دیش کے لیے ذبح ہوئے، عزتیں قربان ہوئیں۔ چند دن پہلے مجھے ہندوستان کے لوگ ملے انڈیا میں، تو ان کا یہ ہم گشت کر رہے تھے، سکھوں کا محلہ تھا، تو ایک بوڑھی خاتون آئی کہ بیٹا میرے پتروں نے بھی مسلمان بناؤ۔ میں مسلمان ہاں، میں 47 پکڑی گئی ہوں، میں مسلمان، میری ساری اولاد سکھ ہے، کوئی نہ مسلمان بنا چھوڑو، میں آج تائیں ایمان نو اپنے ہاں نہ لایا۔ ایسی لاکھوں بیٹیاں تھیں۔ اگر ناچنا گانا ہی کرنا تھا تو انہیں ذبح ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر سود کے بڑے بڑے نظام چلانے تھے، ناچ گانے کی محفلیں سجانی تھیں، آوارگی کو تہذیب بنانا تھا، میرے دیش کی عدالتوں نے بک جانا تھا، وکیل کی بولی لگ رہی ہو جیسے منڈی میں سبزی کی بولی لگتی ہے، جو مرضی خرید لے، پیسے دے دے، قاتل بھی چھوڑا دوں گا، زانی بھی چھوڑا دوں گا، پیسے دے دو تیرا قبضہ بحال کرا دوں گا، جج کے قلم کی قیمت لگ چکی ہو، اتنے پیسے دے دو، سائن کروا لو۔ عدالتیں عمارتوں کا نام نہیں ہے، عدالتیں انسانوں کا نام ہیں۔ جب انسان بھیڑ بکری کی طرح بکنے لگیں، جب قانون کے قلم کی بولیاں لگیں، جب مالدار کے لیے اور قانون ہو، غریب کے لیے اور قانون ہو، طاقتور کے لیے اور قانون ہو، حکمران کے لیے اور قانون ہو، مخالف کے لیے اور ہو، اپنوں کے لیے اور ہو، تو وہ جنگل ہے، وہ جہاں افریقہ کا جنگل ہے، وہ کینیا اور تنزانیہ کا جنگل دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے۔ ابھی دیکھ کر آیا ہوں میں، ہماری جماعت چلے کی تھی، یہ اس سے بھی بڑا، پاکستان ہو یا کوئی دیش ہو، میرا دیش ہے، میں اس کے لیے آنسو بہا رہا ہوں۔ پولیس کے رویے مالدار کے لیے اور، غریب کے لیے اور، طاقتور کے لیے اور، پیسہ دینے والے کے لیے اور، رشوت دینے والے کے لیے اور، ظالم کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو، مظلوم کی سننے والا کوئی نہ ہو۔ یہ کیسی عدالتیں ہیں جہاں مظلوم کی سزا نہ پہنچ سکے؟ یہ کیسا انصاف ہے کہ مظلوم کو انصاف لینے کے لیے اگلی نسل تک کا انتظار کرنا پڑے؟ یہ کیسا انصاف ہے جہاں گھر بک جائیں، جائیدادیں بک جائیں، اور پھر بھی وکیل کی فیس پوری نہ ہو؟ ہمارے بزرگوں نے بہت اچھا خواب دیکھا، بڑے ذبح ہوئے، بڑے ذبح ہوئے۔ چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا، غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی، نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ اپنی تاریخ پڑھو اللہ کے واسطے، تم بھی کیسے نادان نسل ہو ہماری کہ صرف پیسہ بنانے کو اپنی زندگی کی منزل بنا کے بھاگے جا رہے ہو، بھاگے جا رہے ہو، بھاگے جا رہے ہو۔ پیسہ ہی سب کچھ، دولت ہی سب کچھ، عزت ہی سب کچھ، شہرت ہی سب کچھ۔ ایسی بیکار زندگی، ایسی بے مقصد زندگی۔ ایک موت ہے جو پیچھے لگی ہوئی ہے، یہ شمع گل ہو جائیں گی، یہ بولتی زبان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی، کانوں کے ٹیلی فون کے تار کٹ جائیں گے، یہ سوید لباس پہنا ہوا جسم لٹھے کے کفن میں لپیٹ کر مٹی میں مٹی کر دیا جائے گا۔ پھر ایک دن آئے گا کہ تیرے جسم کو کھانے والے کیڑے بھی مٹی میں مٹی ہو جائیں گے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ گارا، اسی سے سکندر صفاتی بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ 6 لاکھ انسان ذبح ہوئے، تو مجھے کبھی خیال آتا ہے
کہ یہ امت اللہ کے سامنے پیش ہوگی، اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوگی، اور پاکستانی 6 لاکھ کے سامنے بھی پیش ہوں گے، اور ان کے ہاتھ ہوں گے اور ہمارے گریبان ہوں گے کہ ظالموں ہماری بیٹیوں کی عزتیں نیلام، ستلج ہمارا قبرستان بنا، راوی کی لہروں نے ہمیں کفن پہنا، چناب کی مچھلیوں کے پیٹ ہماری قبریں بنے، ہماری ہڈیاں بحیرہ عرب میں جا کے گریں، ہماری معصوم بچیاں آج بھی کفر کی قید میں زندگی گزار گئے، ان کے بچے جنتے 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 روزانہ ان کے ضمیر پہ کیا قیامتیں ٹوٹتی ہوں گی۔ تم کیا کر رہے ہو؟ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کیا کر رہے ہو؟ جھوٹ، سود، بدماشی، عیاشی۔ جس قوم میں ظلم پھیل جائے، جس قوم میں بددیانتی پھیل جائے، جس قوم میں جھوٹ پھیل جائے، اس کا جنازہ نکل چکا ہے، مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بچوں، ہم اس ملک کو بنائیں، اور اللہ کا قانون ہے کہ اپنے آپ کو بدلو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ طارق جمیل سے شروع کریں کہانی۔ مجھے پھر اقبال یاد آتا ہے، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر۔ یہ جو تم تھوڑے سے بچے بیٹھے ہو نا، اور ادھر پردے میں بچیاں بیٹھی ہیں، تم آج سے اس ملک کی فلاح کے لیے جینا شروع کرو۔ لہذا ہم کیا کریں؟ جو نبوت کا طرز ہے، اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو بدلو۔ میں اس دیش میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اس دیش کو جھوٹ سے پاک کر دو۔ میں اس میں ظلم نہیں کروں گا، اسے ظلم سے دھو دو۔ میں یہاں دھوکہ کسی کو نہیں دوں گا، اس کو دھوکے سے پاک کرو۔ میں سود پہ نہ پیسے رکھوں گا، نہ سود لوں گا، نہ سود کے قرضے لوں گا، نہ سود پہ کاروبار کروں گا۔ میں اپنے ماں باپ کے پاؤں دھو کے پیوں گا۔ اپنے سے شروع کریں۔ میری نماز نہیں چھوٹے گی۔ اب لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہو، میری نظر کبھی بے حیا نہ اٹھے گی۔ یاد رکھنا میرے بچوں، جس کی نظر بے حیا ہو جائے، دنیا کے جنید بغدادی اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتے، اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے، اس میں خیر جاتی نہیں۔ میں انہی وادیوں سے نکل کے مدرسوں میں گیا ہوں۔ میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھ، میں سنگر تھا گورنمنٹ کالج لاہور کا، ڈانسر تھا۔ میں نے اس غلاظت میں نے ان اندھیروں میں سفر کیا ہوا ہے، میں نے ان ابلتے گٹروں کا پانی پیا ہوا ہے۔ میری راتیں ایسی خوفناک گزری ہوئی ہیں۔ میں کسی عالم گھر کا نہیں تھا، ایک بڑے زمیندار کا بیٹا تھا۔ میرے رب نے میرے نصیب وہاں سے نکالا، میں اس کا شکر گزار۔ اپنی جوانی کو داغدار نہ کرنا، 2 ٹکے کے نہیں رہو گے۔ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں لڑکیوں کی تعلیم الگ کر دوں، لڑکوں کی الگ کر دوں، لیکن یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ اپنی نظروں کو حیا سکھا دوں، انہیں حیا کا سرما لگا دوں، ورنہ میرے رب کی قسم ذلت کے سوا کچھ نہیں۔ پاک دامنی اور حیا جیسا زیور کائنات میں کوئی نہیں ایمان کے بعد۔ آؤ بھائی ہم اپنے دیش کو ٹھیک کریں ہیں۔ ہمارے بچے 14 اگست مناتے ہیں، سیلنسر کھول کے موٹر سائیکل بھگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ انسانیت ہے یا حیوانیت؟ ون ویلنگ کرتے ہوئے مر جاتے ہیں، حرام موت مرتے ہیں، خودکشی کی موت مرتے ہیں۔ ہمارے لیے 14 اگست کی رات بڑی مقدس رات ہے۔ موٹر سائیکل نہ دوڑاؤ، ناچ گانے نہ کرو، مسجدوں میں جا کے بیٹھو۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنا خوبصورت ملک دیا، ساری دنیا پھری ہے، ایسا خطہ کہیں نہیں دیکھا، ایسا خطہ کہیں نہیں دیکھا، ایسی خیر کی شکلیں کہیں نہیں دیکھی، ایسے علم والے، ایسے زہد والے، ایسے نوجوان۔ برائی اگرچہ ہے لیکن جو خیر کا پہلو میں اس ملک میں دیکھتا ہوں پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھتا، پوری دنیا میں۔ تو میرے عزیزو، ہم اپنے اللہ سے اس نعمت کے شکرانے میں وہ کریں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ ہم اس ملک کو ٹھیک کریں کہاں سے؟ طارق جمیل سے۔ یہاں وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، اس کو بند کر دو۔
وہ دیکھو کی کر گیا, وہ کہ کی کر گیا. اندھے ہو جاؤ, بہرے ہو جاؤ, گونگے ہو جاؤ, اپنے عیب دیکھو, اپنے عیب سنو, ضمیر کی آواز سنو, دل کی دھڑکوں سے اٹھنے والی باتیں سنو, اور پھر قرآن سامنے رکھو, قرآن پڑھو. تم سب سے کہتا ہوں قرآن پڑھو, قرآن پڑھو, تاکہ ممبر پر بیٹھنے والے کا تمہیں پتا ہو کہ یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے یا آگ لگا رہا ہے, یا ہمیں نفرتوں میں دھکیل رہا ہے یا محبت کے پھول دے رہا ہے. اور اپنے نبی کی زندگی پڑھو, اپنے نبی کی زندگی پڑھو. میں کسی فرقے کا ترجمان نہیں ہوں, میں اسلام کا ترجمان ہوں, میں اسلام کا ترجمان ہوں. یہ بھڑکتی آگ ہے جس نے سارے خرمن کو جلا دیا ہے. میں اکیلا کہاں تک بولوں اور کیا کیا بولوں, لیکن میرے سامنے ایک واقعہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی آگ بھڑکائی گئی تو گرگٹ کرلا, وڈا کرلا, اس نے آ کے پھونکیں ماری, پھونکیں, اور نام مرادہ تیری پھونکا نال کڑی اگ بچ جاونی. لیکن ایسی نحوست اس کے لیے مقدر میں آئی کہ میرے نبی نے فرمایا جہاں گرگٹ ملے اسے قتل کیا جائے. گرگٹ زیادہ تر افریقہ میں بہت ہے, ہمارے جنگلوں میں ہوتا ہے, شہروں میں نہیں. کبوتر نے کیا کیا, اس نے چونچ میں پانی بھرا اور جا کر ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے اوپر گرایا. میرے کو بوجھنی تو کوئی نہیں, پر میرا نات لکھ بجھاون والے ہیں. تو میرے اللہ نے کبوتر کی ایسی محبت ڈالی لوگوں کے دلوں میں کہ حرمین میں کبوتر کے سوا کوئی پرندہ کوئی. ہزاروں پرندے گنبد خضرا کا طواف کر رہے ہوتے ہیں, ہزاروں کبوتر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں, ہزاروں کبوتر مسجد نبوی کا طواف کر رہے ہوتے ہیں, اور ساری دنیا سے آنے والے مسلمان ان کو دانا ڈال رہے ہیں, دانا ڈال رہے ہیں. یہ اس کبوتر کی طفیل ہے جس نے 2 چونچ پانی گرایا تھا. میں کچھ نہیں ہوں, میں ایک کبوتر ہوں جو 2 چونچ پانی گرا رہا ہوں. اس بھڑکتی آگ کو میں نہیں بجھا سکتا, لیکن میں اس آگ کو میں پھونک نہیں مار سکتا. میں پھونک مارنے والوں میں اپنا نام نہیں لکھانا چاہتا. میں اللہ کے رسول کے دربار میں پیش ہو کے کہنا چاہتا ہوں, یا رسول اللہ, میں نے تو آپ کی امت کو جوڑنے کی کوشش کی تھی, آگے تمہاری مرضی, شیعہ بنو, سنی بنو, بریلوی بنو, دیوبندی بنو, وابی بنو, جو مرضی ڈھول بجاؤ. ارے مسلمان بن کے رہو, مسلمان بن کے رہو, امت بن کے رہو, امت بن کے رہو. اللہ اللہ اللہ